آج ہم دنیا کے اوپر عددی کثرت کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اتنی تعداد ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت دنیا کے اوپر مسلمانوں کی اب تعداد ہے۔ دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مختلف معدنیات سے، تیل جیسی دولتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ایٹمی طاقت بھی ہم خیر سے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ذلت، جو نکبت، رسوائی، پستی اور ذوبحالی ہمارا مقدر ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں استرداد کا، ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ دنیا کی نظروں میں ہماری بے توقیری اور ناقدری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی خون بہہ رہا ہے تو آپ غور کرو تو وہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ 1 انچ بھی جگہ پوری کائنات پہ ایسی نہیں جہاں خون کی ارزانی ہو اور وہ خطہ کفار کا ہو۔ جہاں بھی خون بہہ رہا ہے وہ ہمارا خون بہہ رہا ہے۔ اتنی سستی حرمت اور بے توقیری کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو تم اس طرح لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی، لیکن تم ہوگے جھاگ کی طرح، سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے۔ دنیا کے اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا سبب؟ فرمایا تمہیں ایک مرض لاحق ہو چکا ہوگا، اور اس مرض کا نام بھی بتایا، الوہن۔ عرض کی، مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں کھا جائیں گی، اور تم وہن میں مبتلا ہو کر کے بے توقیر ہو جاؤ گے، اور بے توقیری کی زندگی تمہارا شعار ہوگا۔ اور آج دیکھ لیجئے، آج ہم کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی شاد کام ہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں۔ ہماری بیٹیاں غیروں کے نرخے میں ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا تو محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا تھا، اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں۔ ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا؟ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشرقی تیمور کو چند لمحے بھی نہیں لگے، باقی مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ سرپرست ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم کتنے لاوارث ہو گئے۔ آتم تائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو حضور نے اپنی چادر اس کی طرف ڈالی تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ حضور نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہو۔ ہم نے فلسطین کے اندر لہو بہتا ہوا دیکھا، درد ہی درد پھیل گیا۔ آج ان یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ 3 مارچ 1924 کو ہم یتیم ہو گئے تھے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی، ورنہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں کا تسلط، اور لوگ ڈرتے تھے اگر خلیفہ نے اعلان جہاد کر دیا تو پھر تمہیں پوری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یتیم جانتے تھے ہمارے سر پہ کوئی کھڑا ہے، بیوائیں اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھتی تھی، بوڑھے سمجھتے تھے کہ ہمارا آسرا یہ لاٹھی ہی نہیں، اس دنیا میں بیٹھا ہوا خلیفہ بھی ہے۔ لیکن پھر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت صرف دنیا کے 3% حصے پہ سمٹ گئی، اور آج 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر ہم تقسیم ہیں۔
اور اس تقسیم کا نتیجہ ہماری ہوا اکھڑ گئی. خلافت کی مرکزیت ہمارے پاس موجود نہ رہی. خلافت سے تصور لے کے یورپ نے اپنی صف بندی کی اور یہ کتنے ملک جڑ کر کے ایک یونین بناتے ہیں اور ہماری وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دے. کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کعبہ، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. آج وہ ہدف حاصل کر چکے ہیں. آج فلسطین کے اندر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. دنیا کا میڈیا خاموش ہے. یہ جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں یہ باقاعدہ سینسر ہو کے آ رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ تصاویر آ جاتی ہیں، کچھ بلکتے روتے بچے، کوئی بین کرتی مائیں اور کوئی فریاد کرتے بوڑھے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں. ہماری جانب کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم تمہاری مدد کو نہیں پہنچنے والے. 56-57 اسلامی ملک. مجھے بتاؤ، آج کسی کو کوئی کہیں سے نکال دے تو دوسرا ملک نیشنلٹی دے دیتا ہے، اس کو شہریت دے دیتا ہے. آج اسلام کو ملک بدل کیا گیا. بتاؤ 56-57 اسلامی ملکوں نے کس نے اس کو شہریت دی ہے؟ کہاں جمہوریت، کہیں بادشاہت، کہاں شخصی نظم. 56-57 اسلامی ملکوں میں اسلام گھومتا رہا. میں غریب بتیار ہوں، مجھے شہریت چاہیے. برطانیہ کا وزیر اعظم جنگی جہاز کے اوپر بیٹھ کے ان گرے ہوئے مفلوق الحال لوگوں پر بم برسانے کے لیے خود پہنچا. لیکن وہ کہہ رہے امت مسلمہ تم بے غیرت ہو، ہم تمہاری مائیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بہنیں لگتی ہیں. ہم تمہاری بیٹیاں لگتی ہیں. ایک یہودی ایک پردہ دار خاتون کے اوپر شراب پھینکتا ہے اور باقی آوازیں کستے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہی ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت مسلمہ کی طرف. تمہاری مدد کو میری بہنوں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. یہ 56-57 اسلامی ملکوں کی فوجیں کرتب دکھانے کے لیے ہیں. ہمارے میزائل سسٹم، ہمارے اسلحہ جات، ہمارے ٹینک، ہماری توپیں، ہمارا ایٹم بم تمہارے کام نہیں آئے گا. تمہیں مرنا پڑے گا، سسک کے مرنا پڑے گا. یہ امت تمہاری مدد نہیں پہنچے گی. 40 ملکوں کی مشترکہ فوج بھی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گی. حرم سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی، نہ عجم سے کوئی آواز اٹھے گی. آج امت مسلمہ ایک تن مردہ ہے. OIC مردہ گھوڑے کی طرح ہے. بیت المقدس کے ایک کونے کو آگ لگی تھی تو یہ OIC بنی تھی، اور آج پورے فلسطین کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. وہاں یتیم ہی یتیم فریادیں کر رہے ہیں، وہاں بیواؤں کی سسکیاں ہیں. ہم اس حالت کو کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. نہ ہماری عدالت میں قرآن ہے، نہ ہماری معاشرت میں قرآن ہے، نہ ہماری معیشت میں قرآن ہے، نہ ہمارے مقننہ میں قرآن ہے. آج قرآن صرف 2 جلدوں میں بند کر کے ہمارے طاق پہ سجا ہوا ہے. یہ نظام حیات تھا. ہم آج تک اسی برطانوی قانون پر جی رہے ہیں. ہم قرآن کا ضابطہ نہیں لا سکے. اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کس تکے کھاوے. اے فلسطین کے یتیموں، تم اکیلے یتیم نہیں ہو. اس وقت اسلام بھی غریب الدیار ہے، اس کا کوئی وطن نہیں ہے. آج اسلام اپنے نظام کے ساتھ کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ پستی اور یہ زبوحالی، یہ ذلت، یہ نکبت، یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو. قرآن سے دوری کے نتیجے میں رسوا ہو گئے. ہمارے دردوں کا مداوا قرآن ہی ہے، ہمارے دکھوں کا علاج قرآن ہی ہے. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال نے کہا اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا. اور پھر آگے چل کے کہا فاش می گوئم آن کے در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دیگرست. کہا جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے. یہ زندگی بانٹ دیتی ہے، یہ اٹھا دیتی ہے گری ہوئی قوموں کو. اللہ اکبر. تو ہم نے اس قرآن سے جڑنا ہے. اللہ اس امت کو وکاس دے دے. وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں.
صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے زبر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے کتوں لبا عمر بہادر جو نوندے نونگا۔ اقصی کے دروازوں پر لڑنے والے غزہ کے ان مجاہدوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کفر اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سرکاری جہاز میں بیٹھ کے بھی برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچ سکتا تھا اسرائیل میں، لیکن اس نے ترجیح دی جنگی جہاز میں بیٹھ کر کے وہاں پہنچنے کی، اور اس نے عملاً بتایا بھی اور کہا بھی کہ میں اس لیے جنگی جہاز میں جا رہا ہوں اسرائیل تاکہ ان کو میں بتا سکوں کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی نہیں گیا جو غزہ کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن غزہ کے مجاہدوں، تمہیں سلام ہو، تمہیں آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔ سنو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، والذی ارشاد فرمایا حضور نے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، ابھی تو دجال کا ظہور ہونے والا ہے، دجالی قوتوں کا ظہور ہے، لیکن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلی گئے، حق کے راستے پہ اپنا سب کچھ کٹوانے کے لیے۔ سنو صحاح کی روایت ہے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا، واسماء آبائہم، ان غلاموں کے ماں باپ کے ناموں کو بھی جانتا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن سواریوں پر چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، حضور فرمایا میں پہچانتا ہوں۔ غزہ والو تمہیں مبارک ہو، تجھے آمنہ کے لال پہچان رہے، زمانہ تمہیں چھوڑ دے میں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آمنہ کے لال تمہیں پہچانتے بھی ہیں، تمہیں جانتے بھی ہیں، اور جن سواریوں پہ تم جہاد کر رہے ہو ان سواریوں کے رنگوں کو بھی پہچان، اور یہ جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئے گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے تو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدہ ہوں گے، اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکے ہوں، حضرت عیسیٰ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا، تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلے گی۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقے تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے پاس کا روگ نہیں، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا
کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہو۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے۔ امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا۔ اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں، اس لیے وہ شیر بنے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا، یہ آج کا درد، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے ان فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ پوری درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے، اور وہ زمانہ، وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، تاکہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہے، اور یہ وقت آنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا، اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا، اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تو دجالی فتنے پوری طرح سے محو نفوذ ہیں، اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہو، اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی، کیونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت کی تو بچانی ہے، ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے، تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا
وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے, اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے, یہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑے. یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں, ان کو کذاب بھی کہا گیا, ان کو دجال بھی کہا گیا. اور دجال اعظم, بڑا دجال, وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے, لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا, لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاذ سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا. تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے. ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا, کمزوری میں نہیں آنا. یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر, اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں. یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے, کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی, چھوڑ دیا کشمیر کو. فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں, کوئی پرواہ نہیں, زمانہ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں مالک, وہ جو ڈٹے ہیں اقصی کے دروازے پہ, ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا, ان کو سر بلند رکھنا, ان کو اونچا رکھنا, اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا. اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا. ملے گے سینہ چاکانے, چمن سے سینہ چاک, بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز, اس چمن کی ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی. آسماں سار کے نور سے ہوگا آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آ کر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا اور دعا کرنی, اللہ اگر ہماری زندگی